بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو، مسجدوں کو آباد کرو اور پھر پارکوں کو آباد کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ صحت مند رہیں گے، ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جو بات کرتا ہے، شان کی جو بات کرتا ہے، کفار کو یہ برا لگتا ہے۔ وہ پھر بتوں کو دیکھ لو کیسے انہوں نے انجام تک پہنچایا اور اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی اس کو پہنچایا، اور پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو جنہوں نے وہ کیا ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی انہوں نے ان کو بھی پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شان کو بیان کرتا ہے دنیا میں، اس کو وہ نظر میں رکھتے ہیں۔ اب عمران خان کو بھی دیکھ لو، اس نے بھی اسمبلی میں بھی، سلامتی کونسل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام دیا کہ کم ہی کسی عالم نے بھی دیا ہوگا۔ کیسے انہوں نے پوری دنیا میں کہاں شان بیان کی، یہ پھر دیکھ لو، تاریخ وہی دہرائی جا رہی ہے۔ لیکن ظلم کرنے والے پھر اس کا انجام بھی خیر دیکھ لیا، ہم کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ پھر اگر خان صاحب کو اس کی سزا دلائی جا رہی ہے تو پھر اپنی سزا کے لیے بھی تیار رکھو، انشاءاللہ تعالی پھر وہ بھی انجام ہوگا پورا۔ جیسے پہلے تاریخ میں آپ دیکھ لیں کیا کیا ہوا تھا۔ پہلے پاکستان 1960 میں پاکستان کیسا تھا؟ ہم قرضے دیتے تھے جاپان کو، جرمن کو۔ 1990 میں ہندوستان ہم سے بجلی لیتا تھا۔ کیا سب تاریخ کو اگر پچھلی کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی 60 کی دہائی تک، 70 کی دہائی تک ہم دنیا کے نقشے پر A1 جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد نیچے 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 نیچے، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے دھیان کرو اور ان باتوں کو چھوڑ دو۔ آپس کی لڑائی میں، آپس کی لڑائی ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گی۔ ابھی بھی مل کر اب دیکھ لو نا، غزہ کے مسلمان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس نے بات کرنی تھی وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کی بات کس نے کرنی تھی؟ عمران خان نے کرنی تھی۔ یہ اب کوئی ایٹم رکھ کے، میزائل رکھ کے، تو قبلہ اول وہ چند لاکھ 1.5 ارب مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو نیٹ پر لکھنے والے کہتے ہیں
ایٹم ماں کی شادی پر چلانا ہے۔ ایٹم کس لیے رکھا ہوا ہے؟ والدہ کی شادی پر چلائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم میزائلوں کا تجربہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ میزائل ہم نے ادھر 2500 کلومیٹر تک، یہ میزائل ہم نے مبارکیں وصول کرتے ہیں۔ وہ ایٹموں کا میزائلوں کا فائدہ کیا؟ جب قبلہ اول کوئی انہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے اور بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں، تو ان میزائلوں کا فائدہ کیا؟ میزائل کس وقت چلانے ہیں پھر ہیں؟ والدہ کی شادی پر چلانے ہیں۔ تو اس لیے یہ تجربے چھوڑ دو اور حقیقت کی طرف آؤ، وگرنہ جیسے پہلے انجام ہوا ہے نا اپنے بڑوں کا، اس کو ذہن میں رکھو کیا انجام ہوا ہے، اور تیار رہو آپ بھی۔ اگر سمجھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ تو دوستو اٹھو، نماز پڑھو اور نماز ادا کرو اور دعا کرو، اور اسرائیل کی چیزوں کا کم از کم بائیکاٹ کرو اور ان کی امداد کرو۔ وہ بچے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے سو گئے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔